السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ عدن نے جو خواب دیکھا تھا آج وہی خواب سچ ہو رہا تھا۔ آج اس کی مہجبی کے کوٹھے پہ بولی لگ رہی تھی۔ مہجبی اور سارے مجمع کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اس وقت رہ گئیں جب دائم نے 50 لاکھ بولی لگائی اور عدن کو لے کر ایک ویران سے فلیٹ میں چلا گیا جہاں تمام سہولیات میسر تھیں، لیکن کوئی اور نہیں رہتا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت مضطرب ادھر ادھر گاڑی کو گھماتا رہا۔ پھر صبح کے قریب گھر پہنچا جہاں اس کی منگیتر نیہا نے اس سے بات چیت کرنا چاہی، لیکن دائم نے نیہا کو نظر انداز کر دیا۔ بہت پریشان تھا کہ اتنی دیر میں مؤذن کی آواز کانوں میں گونجی اور 400 اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑنے لگی۔ وہ اٹھا، وضو کر کے نماز ادا کرنے لگا۔ صبح کو دیر سے اٹھا جہاں ناشتے کی ٹیبل پر نیہا نے پھر اس سے بات چیت کرنا چاہی، لیکن دائم نے وہاں بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ دوسری جانب عدن کی ماں اور اس کا باپ بہت پریشان تھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اتنی دیر میں ان کے گھر کے سامنے گرے کرولا آ کر رکی۔ اس نے نواب عالم کو سلام کیا۔ اس نے ہاتھ جھٹکا تو وہ عدن کی ماں کی طرف السلام علیکم تائی جان کہتے ہوئے بڑھا، لیکن انہوں نے بھی نظر انداز کر دیا۔ اور پھر اس نے عدن کے بارے میں بات شروع کی کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تو کون تھا یہ گرے کرولا والا، اور کیا دائم عدن کے پاس فلیٹ پر جائے گا؟ دائم اب عدن کے ساتھ کیا کرے گا؟ آج کا ایپیسوڈ بھی بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس کہانی کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک بار پچھلے ایپیسوڈ کو دیکھ لیجئے تو یقیناً یہ کہانی بھی آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آج کا ایپیسوڈ سننے کے بعد آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر کلک کر لیجیے گا تاکہ آنے والے تمام ایپیسوڈز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ طوائف عشق کی پہلی منزل، قسط نمبر 4۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ اس سے بہتر تھا وہ پیدا ہوتے ہی مر چکی ہوتی۔ کم سے کم اتنی کالک تو منہ پہ نہ لگتی۔ بکواس بند کرو اپنی، چھان بین نہیں کروائی آپ نے؟ آخر کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ میں کہتا ہوں اپنی بکواس یہیں بند کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ مگر وہ بجائے دفع ہونے کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے پہلے سے بھی زیادہ آرام دہ پوزیشن میں آ گیا تھا۔ آپ نے پولیس کو انوالو کیوں نہیں کیا؟ ایسے معاملے میں تو ہماری پولیس بھی بڑی دلچسپی لیتی ہے، کوئی نہ کوئی سراغ تو ملے گا ہی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ چودھری نواب عالم کی اکلوتی دختر نیک اختر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اگر کسی کو صحیح سلامت مل جائے تو برائے مہربانی نواب صاحب کے گھر پہنچا دے، اور نواب عالم بیٹی کے ساتھ ساتھ داماد کو بھی کھلے دل سے ویلکم کریں گے۔ آخر کو بہت برائٹ مائنڈڈ ہے نا آپ؟ کہیے کیسا لگا؟ اماں کو بھابھی نے فوراً سہارا دیا۔ نواب عالم اس کی بات سن کر وہیں پڑی چارپائی پر گر گئے۔ آخر کو کتنا سہ سکتا ہے ایک باپ جس کی جوان بیٹی اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہو؟ کیسے کر سکتا ہے وہ سب لوگوں کے منہ بند؟ ان کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی، ارے نہیں نہیں نہیں، ابھی سے بھی ہوش نہیں ہونا آپ نے؟ پھر میں افسوس کس کے پاس کروں گا؟ تائی جان آپ بھی ذرا سنبھالیں اپنے آپ کو۔ پھر کیا ہوا؟ اگر جوان بیٹی کچھ دنوں سے غائب ہے، آ جائے گی، اس میں فکر والی کون سی بات ہے؟ وہ بڑی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ نشتر پہ نشتر چلا رہا تھا۔ بھابھی چائے بہت مزیدار بنائی ہے آپ نے، ایمان سے مزہ آ گیا ہے۔ کیا آپ کو بھی نند نے کچھ نہیں بتایا؟ مجھے تو پتہ چلا تھا آپ دونوں بڑی اچھی سکیاں ہیں، سہیلیاں ہیں۔ اتنے ہی میں ہی گھر کا بیرونی گیٹ واہ ہوا۔ راستے میں آتے عبداللہ کی نظر اچانک اٹھی۔ گھر کے سامنے کھڑی کار کھڑی تھی۔ صبح صبح کون آ گیا؟ وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ قدم زمین نے جکڑ لیے۔ گاڑی کا نمبر تو مجھے نہیں معلوم، مگر ہاں وہ گرے کلر کی کرولا ہے۔ اس شخص کے چہرے پہ ماسک ہوتا ہے، ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کی رگوں میں خون ابلنے لگا۔ گھر میں وہ شخص موجود تھا جس نے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا،
اس کے قدموں میں برقی سی دوڑ گئی۔ سامنے چارپائی پہ بابا بے سدھ پڑے تھے، فاطمہ اماں کے ہاتھ سہلا رہی تھی، اور دوسری چارپائی پہ شاہانہ انداز میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے کسی نے کھولتا پانی اس کے سر پہ ڈال دیا ہو۔ پل بھر میں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ارے آؤ آؤ چودھری عبداللہ آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا مجھے۔ اب تایا جان تو بالکل ہی ڈھہ ہو گئے ہیں، باقی بچا افسوس تمہارے پاس ہی کر لیتا ہوں۔ کمینے ذلیل انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ عبداللہ بپھرے شیر کی طرح اس پہ جھپٹا۔ واہ، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ویلکم کرنے کا، لگتا ہے ابھی تک وہ اکڑ گئی نہیں۔ بکواس بند کرو، عدن کہاں ہے؟ اس نے آتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اماں نے لرز کر اسے دیکھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے بھائیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ اس کا اشارہ عبداللہ کے ہاتھوں کی طرف تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے، صرف اتنا بتا دے میری بہن کہاں ہے؟ آخری اطلاعات کے مطابق تمہاری بہن اپنے کسی ہوتے سوتے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا بکواس نہیں کرنی، صرف اتنا بتا کہاں ہے وہ۔ میں جانتا ہوں یہ گھٹیا حرکت تو نے کی ہے، تو ہی اس کا پیچھا کرتا تھا، سیدھے طریقے سے بتا ورنہ یہیں گاڑ دوں گا۔ عبداللہ کی گرفت اس کی گردن پہ مضبوط ہو گئی، مگر سامنے والے کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ مجھے گاڑ کر اپنی بہن کا پتہ میرے فرشتوں سے پوچھو گے کیا؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اماں کو تو سکتہ ہو گیا۔ دیکھ جہانگیر، مجھے بتا کہاں ہے وہ؟ کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں تم نے اسے کڈنیپ کیا ہے، مجھے بتا دے ورنہ تجھے معلوم ہے میں کیا کروں گا تیرے ساتھ۔ اس نے بمشکل اپنے حواسوں پہ قابو پایا۔ جواب میں جہانگیر نے زوردار کہکا لگایا۔ کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ پولیس کے پاس ہی جاؤ گے نا؟ تو چلو میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں، پر جانے سے پہلے یہ تو سوچ لو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے ہی اسے کڈنیپ کیا ہے یا میں ہی اس کا پیچھا کیا کرتا تھا؟ اب یہ نہ کہنا گاڑی کا کلر گرے تھا۔ میرا خیال ہے پاکستان میں لاکھوں گرے کلر کی کارز ہیں، اور جس گاڑی کے بارے میں تم آج کل انویسٹیگیشن کروا رہے ہو اس کی تو نمبر پلیٹ ہی جعلی تھی، اور اس گاڑی والے کا چہرہ بھی ڈھانپا ہوتا تھا۔ سو اب بتاؤ کیا ثبوت ہے؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کے چہرے پہ رنگ آ کر گزر گیا۔ بابا تو اپنی سدھ بدھ ہی کھو بیٹھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جو چاہتا تھا وہ تو تم لوگوں نے دیا نہیں، اب کیا فائدہ؟ دیکھو جہانگیر، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، مگر خدا کے واسطے مجھے بتاؤ عدن کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ جہاں بھی ہوگی اب تو عیش کر رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے شادی شدہ بھی ہو چکی ہو۔ بھول جاؤ اس کو، بہن ہے وہ چودھری عبداللہ کی۔ اس پہ ایک آنچ بھی آئی نا تو کتوں کو کھانے کے لیے تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا۔ جہانگیر عالم ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اس نے جھٹکے سے عبداللہ سے اپنا گریبان چھڑوایا اور سر جھکائے بیٹھے نواب عالم کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اب تو یقین آ گیا نا نواب عالم؟ جہانگیر دوستی نبھائے نہ نبھائے، دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ جہانگیر، عبداللہ نے اس کے سر پہ پسٹل تان لیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، صحیح صحیح بتا دے ورنہ ٹانگوں پہ چل کر واپس نہیں جا سکو گے۔ نہیں عبداللہ نہیں۔ اماں کی چیخ پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوا جو دھڑام سے زمین پر گر کے بے ہوش ہو چکی تھیں۔ خدا حافظ۔ جہانگیر ایک مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہتا باہر کی جانب چل دیا۔ بابا کے ذہن سے آہستہ آہستہ ماضی پہ چھائے پردے سرکنے لگے۔ میر عالم کو گاؤں سے نکالنے کے بعد انہوں نے اپنا ہر تعلق اس سے ختم کر لیا۔ بہت سالوں تک وہ بالکل ایک دوسرے سے دور رہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر میر عالم کبھی کبھار گاؤں میں کسی خوشی غمی پر آتے جاتے انہیں سلام کرنے لگے۔ کچھ بھی تھا، وہ بھائی تھا ان کا۔ نواب عالم زیادہ دیر تک سرد مہری نہ برت سکے۔ میر عالم کی ملاقات ہمیشہ ان سے مردانے میں ہوا کرتی تھی۔ اماں کو ان سب سے سخت بیر تھا، اسی لیے میر عالم نے کبھی گھر کی دہلیز پار کی۔ بچے اب جوان ہو رہے ہیں، دونوں کی اولاد اپنے اپنے باپ پر ہی گئی۔ جہاں حیدر اور عبداللہ نے کبھی اونچی آواز میں باپ سے بات تک نہ کی، وہیں
میر عالم کی اولاد بالکل اپنے باپ جیسے ہی نافرمان، آوارہ اور گھٹیا مشاغل کی دل دادہ تھی۔ نہ بچوں نے کبھی تمیز مانگی اور نہ ہی پروین چچی نے دینا مناسب سمجھا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی کی بات تھی، میر عالم اور جہانگیر گاؤں میں ہونے والی کسی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رات وہ نواب عالم کے ہاں مردانے میں رکے۔ میر عالم تو وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، مگر جہانگیر تائی کو سلام کرنے کی غرض سے گھر کی طرف آ گیا تھا۔ ابھی وہ گھر کے اندر ہی داخل ہوا تھا کہ کسی کے کھلکھلانے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سامنے جھولے میں بیٹھی بھابھی سے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد آج وہ اس گھر میں آیا تھا، سو فوری طور پہ اسے نہ پہچان سکا، مگر اس کے نین نقوش میں تائی کی مشابہت بہت واضح تھی۔ وہ وہیں دروازے سے پلٹ آیا۔ گھر جا کر اس نے باپ سے ادن کے لیے بات کی۔ میر عالم نے اسے سمجھانا چاہا، مگر بیٹے کی ضد کے آگے ان کی نہ چل سکی۔ نتیجتاً بیوی کے ولولہ کرنے پر باوجود چند دنوں بعد وہ پھر سے نواب عالم کے سامنے تھے۔ ان کی آمد کا مقصد سن کر کچھ دیر کے لیے نواب عالم بالکل خاموش ہو گئے۔ بھائی جان، ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر میں چاہتا ہوں ہمارے بچے ایک دوسرے سے دور نہ ہو۔ دیکھو میر عالم، یہ ناممکن ہے۔ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، میں ان کی مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرے بھائی ہو، 100 بار بھی آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بچوں کی زندگی کے فیصلے میں یوں ان کی مرضی جانے بغیر نہیں کر سکتا۔ پھر بھی بھائی جان، آپ ایک بار اچھی طرح سے سوچ لیں۔ میری خواہش ہے زندگی کے آخری دنوں میں ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ وہ نواب عالم کو بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے اٹھ کر چلے گئے۔ گھر آ کر بابا نے اماں سے بات کی۔ آج میر عالم آیا تھا میرے پاس، خیر تھی جہانگیر کے لیے ادن کا رشتہ لینے۔ کیا اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بابا کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کہا آپ نے؟ دبے لفظوں میں نے اسے منع کر دیا تھا، مگر اس نے کہا ایک بار پھر سے سوچ لیں۔ آئے ہائے، کس منہ سے آ گیا وہ؟ ذرا شرم نہ آئی؟ بھائی کے گھر کا ہی لحاظ کر لیتا۔ بھول گیا ہے کیا کیوں اسے گاؤں سے نکالا تھا؟ جیسا خود ویسے آگے سے اولاد۔ نہ میں کہتی ہوں ایسی کون سی برائی ہے جو اس کو لے کے منہ والے میں نہیں ہے؟ بے شرم کہیں کے، کس منہ سے میرے پھولوں جیسی بچی کا رشتہ اس گدے کے لیے لینے آ گیا؟ در در کی خاک چھان کے اب اسے بھائی کی یاد آ گئی ہے۔ بھول گیا وہ کس طرح سب نے تھو تھو کر کے اسے باہر نکالا تھا، مگر مجھے تو ایک ایک لفظ یاد ہے۔ اسی وقت آپ نے اس کے منہ پہ مارنی تھی کہ ہمیں بخشو، ہم باز آئے تمہارے ان رشتہ داریوں سے۔ ہر دوسرے دن وہ بے شرم کسی نہ کسی کو ساتھ لیے گاڑی میں جھولے دے رہا ہوتا ہے۔ شادی بھی کروا لے ان سے۔ شادی کرانے کو تایا کا گھر ہی نظر آیا ہے کیا؟ اماں کو تو سنتے ہی پتنگے لگ گئے تھے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں اپنی معصوم بچی کو اس جہنم میں نہیں جھونکوں گی۔ تو میں کون سا رشتہ پکا کر آیا ہوں؟ جب دوبارہ آئے گا تو صاف صاف منع کر دوں گا۔ نہ تو اب پروین کی ناک نہیں کٹے گی، پھپھے کٹنی نہ ہو تو۔ اماں کو تو اب تک ہول اٹھ رہے تھے۔ بابا ہی خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ادن جو کمرے میں کھڑی ساری گفت و شنید سن رہی تھی، بابا کے جاتے ہی اماں کے پاس آئی۔ اماں، آپ چاہیں تو مجھے چولہے میں جھونک ڈالیں، میں مر جاؤں گی پر اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ مرے تمہارے دشمن کیوں اول فول بک رہی ہو؟ اور تجھے کون بھیج رہا ہے وہاں پہ؟ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں تو اس کی کہہ کر گئی تھی کہ کبھی منہ نہیں کروں گی ادھر، اب کیسے بھیج دیا شوہر کو رشتہ لینے کے لیے؟ خود آتی ایک بار، گنجی کیے بغیر جانے نہیں دینا تھا میں نے، آئی بڑی۔ مجھے تو اس میر عالم کا آنا پہلے دن سے ہی کھٹک رہا تھا، مگر تمہارے بابا کی وجہ سے خاموش رہی۔ اس کو بھی تو حیا نہ آئی آتے ہوئے؟ اپنی بہن بیٹیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا، بندہ بھائی کی بیٹیوں کو تو اپنا سمجھے، پر اس نے تو آج تک بھائی کو بھائی نہ سمجھا، بھائی کی اولاد کو کیا سمجھے گا؟ آتا ذرا ایک بار میرے سامنے سارے کرتوت کھول کر رکھ دیتی۔ دل تو کر رہا ہے اس پروین کو جا کے ایسا گھماؤں جو اس کے سر پہ 2 بار رہتے ہیں وہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائیں۔ اماں تو جلال میں آ گئی تھی، باوجود پریشانی کے ان کی باتوں پہ
عدن کی ہنسی نکل گئی۔ وہ چپکے سے وہاں سے کھسک لی۔ ہفتے بعد جب میر عالم جواب لینے آئے تو بابا نے صاف صاف لفظوں میں منع کر دیا تھا۔ وہ ضبط کے گھونٹ بھرتے ہوئے واپس ہو لیے۔ گھر جا کر جیسے ہی میر عالم نے نواب عالم کا جواب بتایا، جہاں چچی نے سکون کی سانس بھری، وہیں جہانگیر کو آگ لگ گئی۔ کیوں؟ ان کی بیٹی کے لیے آسمان سے شہزادے اتریں گے کیا، جو انہیں میرے میں برائیاں نظر آنے لگ گئی ہیں؟ ابا، آپ کو تو بات ہی کرنی نہیں آتی۔ سیدھا سیدھا جا کے کہتے کہ اس دن بارات لے کر آئیں گے، پھر دیکھتا کس کی ہمت تھی آگے بولنے کی۔ ارے چھوڑ، مٹی ڈال ان پہ، تیرے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، پر تجھے ہی پتہ نہیں کیوں سے سرغاب کے پر نظر آ گئے ہیں۔ اس چڑیل میں اپنے پتر کے لیے میں خود چاند سی لڑکی دلاؤں گی۔ بس اماں، اب تو دیکھتی جا، میں کروں گا کیا؟ اب تک تو وہ بدنامی نہیں بھولا جو گاؤں سے نکلتے وقت ہمارے حصے میں آئی تھی۔ سارا کیا دھرا آپ کے بھائی کا ہے ابا، اسے شروع سے ہی ہمارے سے بیر ہیں۔ آخری فیصلہ تو انہی کا تھا نا، وہ نہ چاہتے تو کس کی ہمت تھی ہمیں گاؤں سے نکالنے کی؟ مگر میں نے پھر بھی آپ کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ میں نے پہل کی ہر چیز ٹھیک کرنے میں، لیکن آپ کے بھائی نے برسوں سے چھڑی آگ پہ اور تیل ڈال دیا ہے۔ اب اس گھر کی تباہی میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ دیکھتا ہوں میں کون آتا ہے اس عدن بی بی کو بیانے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ جب کروں گا تب چل جائے گا پتہ۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا گھر سے باہر نکل گیا۔ نواب ہاؤس میں رات کے اس وقت سب صحن میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، جب جہانگیر پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتا دندناتا ہوا ان کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نواب عالم صاحب نے فوراً گرجے۔ اچھا تو یہ بدتمیزی ہے؟ وہ کیا تھا جو آج شام یہاں پہ ہوا؟ ایسے بھی کون سے سرغاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس میں جو تم لوگوں کو سارے جہاں کی برائیاں مجھ میں نظر آ رہی ہیں؟ اس نے پاس کھڑی عدن کو دیکھ کر چباتے ہوئے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو اپنی، تم دونوں کمرے میں جاؤ۔ نواب عالم نے اماں اور عدن کو کمرے میں جانے کا اشارہ کر دیا۔ اماں کے پیچھے کھڑی عدن بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ نا اچھائی کون سی ہے تمہارے اندر جو میرے گھر میں آ کے بکواس کر رہے ہو؟ دوبارہ میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو یہ ڈونگے جیسا منہ مار مار کے نیلو نیل کر دوں گی۔ اماں کا تو اسے دیکھتے ہی دماغ گھوم گیا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ۔ بابا نے سخت نظروں سے اماں کو دیکھا تو وہ جہانگیر کو گھورتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ایک بات یاد رکھنا نواب عالم صاحب، مجھے تو اب تک وہ سب نہیں بھولتا جو تم نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اب جو دوبارہ ہوا وہ ساری عمر نہیں بھول سکتا۔ رکھو سینے سے لگا کر اپنی بیٹی کو، دیکھتا ہوں میں کس کی ہمت ہے اس دروازے پہ بارات لانے کی۔ تم لوگوں کو گڑ گڑا کر مجھ سے معافی نہ مانگنی پڑے تو میرا نام بھی جہانگیر عالم نہیں ہے۔ دکھا دی اپنی اوقات۔ اگر اب تمہاری بکواس ختم ہو چکی ہے تو اپنا منہ اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عبداللہ نے مٹھیاں بھینچ کر کہا، اور دوسری بات، جہانگیر دوستی نبھائے نہ نبھائے، دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ وہ ایک قہر آلود نظر کمرے کی جانب ڈالتا ہوا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس کو چلا گیا۔ دن یوں ہی بے کیف گزر رہے تھے۔ نیہا اور خالہ 3 دن ڈیرا ڈالنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ وہ گھر میں بھی غائب دماغ رہتا اور آفس آ کر بھی اپنی سوچوں میں ہی الجھا رہتا۔ گھر میں اس کی روٹین میں تبدیلی سب سے پہلے طلال ہی نوٹ کرتے تھے، مگر انہیں تو آج کل گھر آنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ممی تو اس کو آفس بھیج کے بالکل ہی مطمئن ہو گئی تھیں، جیسے آفس آ کر وہ ہر چیز ہی بھول جائے گا۔ اور یہ سچ بھی تھا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ احمر، ارسلان، شارق کے کالز، میسیجز وہ پہلے اگنور کرتا رہا، پھر آخر کار ان سے ہر تعلق ہی توڑ لیا۔ دوست، کلب، بارز، ہر چیز سے ہی وہ منہ موڑ چکا تھا، مگر سکون پھر بھی نہ تھا۔ سارا دن وہ ایک ہی نقطے پہ سوچتا رہتا، آخر کیا کرنا ہے میں نے اس کا؟ کیوں لے آیا؟ کب تک رکھ سکتا ہوں اس کو فلیٹ پہ؟ اگر ڈیڈی کو پتہ چل گیا، لیکن انہیں تو آج کل اپنا ہوش نہیں ہے، میری خبر گیری کہاں سے کروائیں گے؟ میں آئی کم ان سر؟
سوچوں کے تسلسل کو منیجر صاحب کی آواز نے توڑا۔ یس سر، ہمدانی صاحب کے پروجیکٹ کی فائل مجھے دے دیں، آج اسے فائنل کرنا ہے۔ جی کیا کرنا ہے سر؟ ہمدانی صاحب کے پروجیکٹ کی فائل دے دیں، آج اسے فائنل کرنا ہے۔ تو کر لیں آپ، مگر سر فائل آپ کے پاس موجود ہے، میرے پاس کہاں سے آئی؟ سر آپ نے کہا تھا میں چیک کر کے سائن کروں گا۔ اوہ شٹ، سوری، میں اسے دیکھ نہیں پایا، آپ خود چیک کر لیں، جہاں سائن چاہیے میں کر دوں گا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ یس آف کورس، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ فائل چیک کر کے لے آئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پھر سے سر چیئر کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تبھی علی نے آفس میں انٹری دی۔ پتہ نہیں وہ اس جگہ پر پہنچ کیسے گئی، کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ۔ اف، کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ کیا کوئی ایسی بات نہیں؟ اچھا تو پھر میں یہ کیا تھا کہ کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ کیا حل نکالوں اس کا؟ اس کی بات نے دائم نے بے اختیار شکر کیا۔ پہلے جملے اس تک نہیں پہنچے تھے۔ بس بزنس ہی کی ٹینشن ہے بیٹا، بزنس کی تو تجھے الف بے بھی نہیں پتہ۔ آفس تو آتا ہی تو صرف کرسی توڑنے کے لیے ہے، گھر کے معاملے میں کوئی دلچسپی ویسے ہی نہیں ہے۔ بس پھر ایک ہی مسئلہ بچتا ہے، مجھے کیوں کچھ نہیں پتہ؟ میرا بزنس ہے، آخر کل کو بھی تو مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ اور آج بھی، اس نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ دائم بولو، میں ایک ہفتے سے نوٹ کر رہا ہوں تم اب سیٹ ہو۔ کیا بات ہے یار، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا۔ نہیں یار، مجھے کیا ہونا ہے، کہا تو ہے، بس بزنس کی ٹینشن ہے۔ جس دائم کو میں جانتا تھا وہ تو آج کل کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ اب تو بچہ ماشاءاللہ سے پورے ایک وقت کا نمازی ہے، ڈیڈی کی انگلی پکڑ کے آفس آتا ہے اور ناک کی سیدھ میں گھر جاتا ہے۔ خیر تو ہے نا؟ علی کے اس تجزیے پہ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، کہیں کوئی عشق معشوقی والا معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ مجھے عشق فرمانے کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہیں۔ مثلاً کیا؟ مثلاً آفس آ کر کام کرنے کی بجائے تیرے جیسے نکمے انسان کے ساتھ سر کھپانا اور وغیرہ وغیرہ۔ ویسے تو مجھے یقین ہے تیرے ساتھ کسی نے اپنے نصیب نہیں پھوڑنے۔ پھر بھی بتا، کون ہے وہ پری جس نے دائم طلال کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے؟ اس کی بات پہ دائم کا دھیان ایک بار پھر بٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی وہ، ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ وہاں چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی خبر نہیں لی اس کی۔ لڑکیاں تو ویسے ہی اتنی ڈرپوک ہوتی ہیں، وہ کیسے رہ رہی ہوگی۔ او ہیلو، کہیں تو بھی نیا پاکستان بنانے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہا؟ تیری اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمارے لیے عمران خان ہی بہت ہے، سو اپنے نادر خیالات سے باہر نکل آ۔ آج پیٹ بھرا ہوا ہے کیا جو آتے ہی ٹٹر شروع کر دی ہے؟ اللہ تیرے جیسے دوست ہر کسی کو دے۔ میں آیا ہی اس لیے تھا، چل اٹھ، کہیں باہر چل کر لنچ کرتے ہیں۔ نو نو نو، جب تک یہ فائل کمپلیٹ نہیں ہوتی میں نے ہلنا بھی نہیں ہے یہاں سے۔ یعنی کہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں؟ آف کورس، بالکل، بس ثابت ہو گیا تو ایک نمبر کا ڈھیٹ اور کھڑوس انسان ہے۔ آج کے بعد میں نے ہرگز تیرے پاس نہیں آنا۔ خبردار، جب مجھے فون کر کے بلایا، تجھے یہ فائل زیادہ عزیز ہے نا؟ تو مر ادھر ہی، میں جا رہا ہوں۔ یہ دھمکی ایک ہفتے میں تیسری بار اسے علی کی جانب سے ملی تھی۔ وہ بغیر اس پہ کان دھرے لیپ ٹاپ پہ مصروف رہا، مگر سوچوں کی ڈور اب بھی کسی اور کے گرد الجھی ہوئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد طلال احمد ناشتے کی میز پہ بیٹھے موجود تھے اور ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار پہ گزشتہ روز ہونے والی مخالفین کی پریس کانفرنس پڑھ رہے تھے۔ آفس کیسا جا رہا ہے دائم؟ انہوں نے خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے دائم کو مخاطب کیا۔ دائم، جی 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 ریڈی، جی جی۔ آپ نے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا، آفس کیسا جا رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ کیا پروگرس ہے؟ میرے خیال میں تو A1 ہے، باقی پروگرس آپ خود دیکھیے گا آ کر۔ ہاں، چکر لگاتا ہوں میں، آج کافی دن ہو گئے ہیں، بہت سے کام پینڈنگ ہے، آج کچھ مصروفیات کم ہے، لگے ہاتھوں ایک دو اور کام بھی نمٹا لیتا ہوں۔ اوکے اوکے، ایز یو لائک۔ کتنے % چانس ہیں جیتنے کے؟ اس بار تو جیت ہماری ہی ہوگی،
مخالفین کا حال تو تم دیکھ چکے ہو۔ اس بار حکومت بدل جائے گی، پبلک سپورٹ ہی سب سے زیادہ چاہیے، وہ آلریڈی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈیٹس ویری گڈ، پھر تو آپ کی سیٹ پکی ہے۔ آج کل میڈیا بہت زیادہ آزاد ہو چکا ہے، چھوٹی سی بات کا بھی ایشو بن جاتا ہے، ہر قدم پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرو، آفس کی سیکیورٹی بڑھا دو، جتنی بھی اہم فائلز اور جو پروجیکٹس ہمارے انڈر ہیں سب کی فائلز بینک میں رکھوا دو، خود بھی احتیاط برتو، بغیر سیکیورٹی کے ہرگز باہر مت نکلنا۔ ان دنوں میں مخالفین سب سے زیادہ بزنس اور فیملی کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آفس میں کیش بالکل نہ رکھنا، کچھ بینک میں جمع کرواؤ، باقی سارا گھر میں رکھو۔ تنازعات بڑھ چکے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے ڈیڈی، بلکہ تم مینیجر سے کہو آج ہی ساری فائلز اکٹھی کرے، صرف سافٹ کاپیز اپنے پاس رکھو۔ میں ایک دو کام نمٹا لوں پھر لگاتا ہوں چکر۔ اور کسی بھی پارٹی کے بندے کو آفس میں گھسنے نہیں دینا، اربوں کی مالیت کا سامان ہے وہاں پہ۔ آج کل یہ لوگ بہت اونچی حرکتوں پہ اتر آئے ہیں، سو بی ویئر۔ ٹھیک ہے، پھر میں ابھی نکلتا ہوں، آپ کے آنے تک سب کچھ کلیکٹ کر لوں گا۔ ہاں ضرور، بالکل، میں بھی 12 بجے تک آتا ہوں، تب تک سب کچھ ہینڈل کرو۔ وہ سر ہلاتا ہوا کی چین اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان الیکشنز کی وجہ سے تو میری سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی ہے، جلتی ہو جائیں تو جان چھوٹیں۔ گھر میں رہ کر بور سی ہو گئی ہوں۔ طلال کی ہدایات کی وجہ سے سارا بھی بغیر ضرورت باہر نہیں نکلتی تھیں۔ بس کچھ دن رہ گئے ہیں، پھر سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں پہ کوئی آنچ بھی آئے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے احتیاط برتتی ہوں۔ سارم نے تو غلطی کر لی پاکستان آ کے، سارا دن گھر میں بور ہوتا رہتا ہے۔ ہاں بس کچھ دنوں تک سارم کی سیٹ بھی کنفرم کرواتا ہوں، اس کی بھی اسٹڈی کا حرج ہو رہا ہوگا۔ ویسے دائم کو آفس بھیجنے کا خیال بہت زبردست تھا، اسے آفس میں دلچسپی لیتے دیکھ کر اب میں بھی پرسکون ہو گیا ہوں۔ وہ لا ابالا ضرور ہے مگر غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اب تو وہ آفس اور گھر کے درمیان گھن چکر بنا ہوا ہے، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اچھا ہے اس کا یہی شیڈول رہے۔ سارا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کچھ دیر تک وہ ان کے ساتھ گھریلو معاملات ہی ڈسکس کرتی رہی۔ چلیں آج تھوڑا سا فری ہوں، ایک بار اپارٹمنٹ کا جائزہ لے لوں، پھر آفس بھی جانا ہے۔ کل سے تو برڈن اور زیادہ ہو جائے گا، آج ہی سارے کام ختم کرتا ہوں۔ طلال تیار ہوتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جی تو دوستو، کیا دائم کے ابو فلیٹ پر جائیں گے تو کیا ہوگا عدن کا؟ کیونکہ دائم نے عدن کو فلیٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ کیا دائم کے ماں باپ کو پتہ چل جائے گا عدن کا، یا پھر دائم عدن کو پہلے ہی وہاں سے نکال لے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔